اور اگر اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جو کہے کہ محبوب کی آمد پہ مجھے خوشی نہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنا موقف بدلوں. مجھے نہیں ملا. کہنے لگے جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم خوشی مناتے ہیں تم ویسے نہیں مناتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ خوش نہیں. بھائی ہم کیسے نہیں مناتے اور آپ کیسے مناتے ہیں؟ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کو اپنے ماتھے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی پگڑیوں پہ، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، جھنڈیوں پہ لگاتے ہیں. میں نے کہا صرف جھنڈیوں پہ نہیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. آپ بینرز بناتے ہیں، آپ جس جگہ کیک رکھ کے کاٹنے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی، اور نعلین کے اندر قرآن کی آیات بھی لکھتے ہیں، احادیث بھی لکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بیچ میں لکھا ہوتا ہے. یہ آپ کی خوشی کا معیار ہے؟ کہنے لگے جی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. ہم نے کہا جناب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ خوشی معیاری ہے اور مارکیٹ میں چلتی ہے تو اپنے دادا ابو کا نام تو کبھی ان کے جوتے پہ لکھ کے پیش کرو، اپنے کسی بڑے کا، کالج کے کسی پرنسپل کا، اپنے انسٹیٹیوٹ کے کسی باس کا، اس کا جوتا لے کے اس کے تلوے پہ ان کا نام لکھ کے باہر ادارے کے سامنے نیم پلیٹ کے طور پہ لگائیے. اگلے دن ان کے جوتے کو سینے سے چپکا کے ان کا نام لکھ کے یا ماتھے اور پگڑی یا ہیٹ کے اوپر یا کیپ کے اوپر لگا کے سامنے آ کے محبت سے سلیوٹ مار کے ذرا دکھائیے. یہ جی آپ کس طرف کو چل گئے ہیں، چل پڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا محبوب کے جو نعلین ہیں آپ کے جوتے ہی ہیں نا، یہ زمین پہ لگتے تھے، ان کو گندگی لگتی تھی، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز میں آسمان سے وحی آئی، آپ جماعت کروا رہے تھے، آپ نے ان کو اتار کے پھینک دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا، محبوب نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا آپ نے کیوں اتارے بھائی؟ محبوب آپ نے اتارے. ہم نے بھائی میرے پاس تو وہی آئی تھی، جوتے میں نعلین میں نیچے کچھ لگا ہوا ہے، غلاظت ہے، میں نے اتار کے پھینک دی. اصحاب نے کہا محبوب ہم یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے کیا ہم نے کر دیا. یہ نعلین اگر سینے پہ لگانا میلاد کو اور میری محبوب کی محبت کو ثابت کرتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ میرے محبوب کے جوتوں جیسے جوتے بنوا کے، وہ تو گلے میں ہار بنا کے بھی پہن لیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میرے محبوب کے حجامت کے بال نہیں گرنے دیتے تھے، جو وضو کے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اصلاح فرما لیں. نہیں جی نہیں، آپ اپنے گھروں پہ بتیاں نہیں لگاتے. میں نے کہا جناب ٹھیک ہے، اگر بتیاں لگانا ہی میرٹ ہے، بتیاں لگانا میرٹ ہے خوشی کا، تو پھر بتیاں لگی ہوں، اگر لائٹ چلی جائے جس ٹائم 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی اور وہ بتیاں جگمگ نہیں کریں گی تو آپ کو خوشی نہیں ہے؟ ولادت کے منکر شو کیا جائے، کیا کہا جائے؟ وہ نہیں جی یہ اور مسئلہ ہے. وہ بھائی کسی جگہ ٹکو تو صحیح، معیار کیا ہے؟ وہ جی آپ ہماری طرح جلوس نہیں نکالتے. بھائی جلوس نکالا نہیں جاتا. پہلی بات تو یہ ہے جلوس عربی کا لفظ ہے، اس کو ترجمہ اگر کیا جائے گا تو اس کا نام ہے دھرنا. جلوس جلسا یجلس، بیٹھنا، دھرنا دینا، بیٹھنا. یہ عجیب جلوس ہے کہ جو اٹھ کے چل پڑا ہے، وہ دھرنا کیسا؟ بیٹھا نہیں ہے، پاؤں پہ چل رہا ہے اور نام جلوس رکھا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوں. تو لفظ ہی کو مناسب سوچ لیں، اس کو واک کہہ لیں، اس کو عربی میں مشی چلنے کو کہتے ہیں، دوڑنے کے لیے سائی کا نام ہے، کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا جناب ہم چلتے ہیں، ڈیلی چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق الحمدللہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، بعد جماعت جاتے نماز. وہ نہیں آپ کو خوشی نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے. آپ گھوڑوں پہ بیٹھ کے، ریڑے پہ بیٹھ کے، ٹرالی پہ بیٹھ کے، لوڈر رکشے پہ بیٹھ کے، یہ چنگچی پہ بیٹھ کے، بائک پہ بیٹھ کے، آپ ہماری طرح سلنسر نکال کے
وہ نہیں کر رہے ہوتے. یہ معیار خوشی اگر ہے تو جناب یہ ڈنڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکڑیاں موجود تھیں اور مدینے میں وافر چھڑیاں تھیں, اور وہ بھی مدینے کی کھجوروں کی. کپڑا یمن سے بڑا آتا تھا اور جھنڈے بن سکتے تھے. جس پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی چیز سمجھا دی تھی اور دین کا ابلاغ ان کے ذمے تھا, کیا وہ یہ نہیں بتا سکے کہ چوک چوراہوں میں نکل کے آؤ, آج سارے نکلو. 13 سال مدینے میں, 11 سال نہیں 13 سال مکے میں, 11 سال کے لگ بھگ 10 سال سے اوپر وہ مدینے میں ٹھہرے ہیں. 23 سالہ دور نبوت میں ایک دن تو یہ معیار جو جناب نے بنایا ہے وہ محبوب نے بنایا ہوتا, کیونکہ آپ کی زندگی معیار ہے, آپ معیار حق ہیں. وہ محمد فرق بین الناس, بس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ نہیں ہے.